رکھنا ہے تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں کہتی اللہ کے پیارے حبیب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں۔ نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرضی روزے کے لیے لازمی ہے کہ نیت کی جائے۔ اسی طرح مسافر ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں ہو تو پھر اگر اس کو روزہ رکھنا مشقت تکلیف دہ ہے تو اللہ نے آسانی دی ہے اس میں نہ رکھا جائے، کیونکہ روزے میں سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے تکلیف پریشانی دکھ آتا ہے اور اگر آسانی ہے تو رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ صحابہ آپ کے ساتھ فتح مکہ کے سال مشقت کے سبب عصر کے بعد اللہ کے نبی نے روزہ افطار کر لیا۔ ذرا سننا اس حدیث کو اور پھر سوچنا۔ ہم عمل کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، شاہ جی نے کہا ہے، شیخ جی نے کہا ہے، یہاں دیکھنا کون ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی عصر کے بعد افطاری سے کچھ پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ سوچتے ہیں، کچھ مولویوں نے نہیں سوچا، صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بہادر ہیں، طاقت والے ہیں، کیوں نہ ہم روزہ پورا کر لیں، تاکہ پورا کریں گے تو جنہوں نے افطار کر لیا ان سے زیادہ اجر ملے گا نا، اور لڑائی اگر کرنی پڑی تو ہم بڑے بہادر ہیں، طاقت مند ہیں، ہمارے لیے لڑائی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اللہ کے پیارے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی روزے کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو شاباش نہیں دی، بلے بلے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، ان کی بھی سوچ ہے، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، بڑے عالی مقام ہے۔ فرمایا سنو اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، جو محمد کی افطاری کے بعد ابھی تک افطار نہیں کر رہے، سن لو یہ نافرمان ہے، نافرمان ہے، نافرمان ہے۔ صحابی کی سوچ بھی دین نہیں، حدیث کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے عمل کے آنے کے بعد تو کسی مولوی اور ملا کی سوچ کیسے دین بن سکتی ہے؟ قرآن سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لی تو حرج کیا ہے؟ گٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لی تو حرج کیا ہے؟ ابے کا کل کروا دیا تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے یہ سنت محمد کریم نہیں ہے، اور کسی اور کی سوچ دین نہیں بنا کرتی۔ ابو سعید فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم کے ساتھ رمضان میں غزوے کے لیے جایا کرتے تو ہم میں سے بعض لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے، بعض روزہ نہ رکھتے، تو جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے وہ افطار کرنے والوں کو برا نہ کہتے، اور جنہوں نے افطار کیا ہوا ہوتا وہ روزہ رکھے ہوئے کو برا کسی کو کچھ نہ کہتے۔ انہوں نے کہا تو نے بھی اچھا کیا اور تو نے بھی اچھا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر سفر میں آپ روزہ رکھ سکو تو رکھ لو، اور اگر نہ رکھ سکو تب بھی آپ کو اجازت ہے، آپ بعد میں اس کی قضا دے دو۔ اسی طرح بیمار، دو طرح کا بیمار ہے، ایک وہ بیمار جو دائمی بیمار ہے جس کی شفا کی امید نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے لیکن بظاہر شفا کی امید نہیں ہے، وہ روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلائے، اور جو اس حالت میں ہے کہ نہیں امید ہے اللہ اس کو شفا دے دے گا، وہ پھر شفا یاب ہونے کے بعد اپنے روزوں کی قضا ادا کرے۔ بیماری کے اندر روزہ رکھنا اگر اس کے لیے تکلیف دہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے تو وہ نہ رکھے۔ اسی طرح کوئی بوڑھا ہے اور بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس روزے کی وجہ سے، تو وہ نہ رکھے بلکہ اپنے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر بوڑھا باشعور ہے اور کبھی کبھی اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے تو جب وہ باشعور ہوگا وہ روزہ رکھے گا، نہیں رکھ سکتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اگر وہ بے شعور ہے، کبھی ہوش اس کی کبھی عقل ٹھکانے میں ہے کبھی ٹھکانے نہیں ہے، تو جب ٹھکانے نہیں ہوگی اس وقت اس سے قلم اٹھا لی جاتی ہے، وہ مجنون کے زمرے کے اندر داخل ہوگا، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر، ہر بالغہ عورت پر روزہ ہے، ہاں اگر اس کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، وہ ان دنوں کو گن لے، اور جب اس کے رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ حمل والی عورت، دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کے لیے پریشانی ہو، مشکل ہو حمل میں اور دودھ پلاتے ہوئے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا دے گی۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن کھانے پینے سے، منہ اور ناک کے ذریعے کوئی بھی غذا یا طاقت والی چیز ناک میں ڈالی جائے یا منہ میں ڈالی جائے، قصدن کھایا پیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری مباشرت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی دن کے اندر یہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا دینا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟
ایک صحابی آئے تھے نا کہ اللہ کے نبی ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ میں حالت روزہ میں دن کے وقت بیوی سے بجلی کر بیٹھا، آپ نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو، کہندا 30 تو صبر نہیں ہوا، 60 کتنے رکھاں گا، 30 نہیں پورا کر سکا، 60 کہاں رکھوں گا؟ کہا اچھا ایک غلام آزاد کروا دو، کہا اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں کہاں سے آزاد کرواؤں؟ کہا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا اللہ کے نبی مجھ سے بڑا مسکین اور کون ہے، میں کس کو کھانا اور کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جو، اللہ کو آسانی کرے گا۔ ایک صحابی آئے کھجوروں کے ٹوکرے لے کے، اللہ کے نبی اللہ نام کا ہے بانٹو۔ آپ نے کہا وہ کہاں گیا جو اپنی بیوی پر واقع ہوا؟ کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کر فقیروں میں، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھجور کا ٹوکرا اٹھا کے سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے یہ صدقہ بھی ہو جائے گا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ فرمان جائیں اللہ کی رحمتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرنے والے، کتنا پیار کرنے والے، اور اللہ اپنے مواحد بندوں کے لیے کس طرح آسانی کرنے والا۔ بیوی سے ہم بوسو کنار ہو اور پھر منی نکل جائے، یا انسان ہاتھ سے منی نکال دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اتنی ہی مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ نکسیر پھوٹنے سے یا ہاتھ اور پیر میں زخم لگ جانے سے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی بیماری کے ٹیسٹ کے لیے اگر سرنج بھر کے خون نکالا جائے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصدن قے کرنے سے، ارادتاً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی قضا ضروری ہے، اور اگر اپنے آپ قے آ گئی تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کی کڑواہٹ، جس کا اثر، جس کا ذائقہ حلق میں پہنچے اور حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی اس کا قضا دینا ضروری ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بحالت روزہ سگریٹ نوشی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پان کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو مولویوں کے فتوے ہیں کہ روزہ رکھو، سحری کر لو، پھر پان منہ میں رکھو، ہیں بڑے پیارے پیارے زیور، بہشتی زیور اور یہ زیور اور وہ زیور، مولوی صاحب لکھتے ہیں اس میں منہ میں پان رکھو، بس پیک کو اندر نہ جانے دو، تمباکو کو اندر نہ جانے دو، تھوک بار پھینکتے رہو، چل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ پان کھانا، سگریٹ پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بغیر روزے کی حالت میں بھی کھائے جائیں تو یہ عمل حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ بلا اختیار بحالت روزہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بحالت روزہ بلا اختیار قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر اختیار کے حلق میں پانی چلا جائے، مٹی چلی جائے، مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر انسان کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ اور طلوع فجر کے بارے میں، صبح صادق کے طلوع ہونے میں ابھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی ہے نہیں، وہ جلدی جلدی 2-4 لقمے کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ ہوگی، اگر شک کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے مباشرت کی، اب صبح سحری کا وقت ہو گیا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں، سحری کر لی، غسل نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ غسل کرنا شرط ہے کس کی؟ نماز کی، سحری کھانے کی شرط نہیں ہے۔ مسواک کی طرح پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیسٹ حلق میں اور پیٹ میں نہیں جائے۔ کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ دوائیں کان تک نہیں، پیٹ تک نہیں پہنچتی، لیکن ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر احتیاط بہتر یہی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ انسان کو قضا دے لینی چاہیے۔ بیوی سے بوسو کنار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بوسہ لیتے ہوئے اگر شہوت غالب ہونے